وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ آپ سب کو اس بات پر یقین ہے نا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ سب کو یقین ہے نا؟ کون کون یقین رکھتا ہے اس کے اوپر؟ سب یہ کہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ فانی ختم ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ ہمارے لیکن کچھ غیر مذاہب ہے ان کا یہ کہنا ہے, قرآن میں بھی اس کی آیاتیں بھری پڑی, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے کہ بس جو کچھ کرنا ہے دنیا میں ہی کرنا ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں, نہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, نہ جزا سزا, نہ تقدیر, نہ جہنم, نہ دوزخ, نہ اللہ, نہ قانون, نہ ترازو, نہ میزان, نہ پل صراط, نہ جنت, نہ دوزخ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اہم ہی ہے. کچھ لوگوں کی عقیدہ ایسا ہے, لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے, ہمارا یہ جسم وقتی طور پر ختم ہو سکتا ہے لیکن ہماری روح کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ ازلی نہیں تھا لیکن ابدی ضرور ہے. انسان ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن ہمیشہ رہے گا. جنات اور انسان یہ دو مخلوق ایسے ہیں جو ہمیشہ سے تھا نہیں. اللہ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا, لیکن انسان ہمیشہ سے تھا نہیں مگر ہمیشہ رہے گا. اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جنتی جنت میں جانے کے بعد اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جہنم میں جانے کے بعد کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. قرآن میں آتا ہے کہ جہنمی کو جب جلایا جائے گا آگ سے تو ان کے کھال اور ان کے گوشت جب جل جائیں گے تو پھر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اثر نہ ان کے جسم میں کھال اور گوشت دے دیں گے. یہ سلسلہ ہمیشہ چلتے رہے گا, سینکڑوں, ہزاروں, اربوں, خربوں سال تک وہ جہنم کی آگ میں چلتا رہے. کب تک چلتا رہے گا واللہ اعلم. جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان کی جگہ میں ایک دمبا لائیں گے, دمبا, اور دمبا کو لانے کے بعد اس کو ذبح کر دیں گے. فرمائیں گے کہ آج موت کو بھی موت واقع ہو گئی, یعنی آج کے دن جو موت ہے موت بھی مر گیا, یعنی اس کے بعد کوئی موت نہیں. لیکن ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کافروں کا نظریہ یہ نہیں ہے, اسی لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر دنیا میں, ہم اپنے فیوچر کے بارے میں مسلمانوں کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا کہ دنیا میں اپنے فیوچر بنانا. ہمارا فیوچر اللہ ہے, ہمارا فیوچر رسول اللہ ہے, ہمارا فیوچر جنت ہے, ہمارا فیوچر اللہ کی رضا ہے, ہمارا فیوچر اللہ کی خوشنودی ہے, ہمارا فیوچر اللہ کی بندگی ہے. مسلمان کا فیوچر یہ ہونا چاہیے. یہ تو مسلمان کا فیوچر ہے ہی نہیں کہ ہمیں گاڑی لینی ہے, بنگلے لینے, کاروبار بنانے. اگر مل گئے تو آمنا وسلمنا, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. زندگی جیسے گزر رہی ہے گزر جانے دو, کوئی بات نہیں. آج سے 100 سال پہلے جو لوگ امیر تھے کیا وہ زندہ ہیں؟ جو بھوکے تھے وہ زندہ ہیں؟ نہیں ہے. جو پیٹ بھر کے کھائے وہ زندہ تھے؟ نہیں ہے. جنہوں نے ظلم کیا وہ زندہ ہیں؟ نہیں ہے. جو مظلوم تھے وہ زندہ ہیں؟ نہیں. یعنی موت نے سب کو برابر کر دیا. موت آنے کے بعد سب برابر ہے, امیر غریب, چھوٹا بڑا, مالدار مسکین فقیر, سب برابر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے یا اللہ تو موت انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے, اس کا تھوڑا جھلک مجھے دکھا. اللہ نے کہا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یا رب مجھے یقین ہے, اپنی ذات سے زیادہ آپ کی ذات پر مجھے یقین ہے, لیکن انسان ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے کہ تو مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کر سکتا ہے, تاکہ میرے یقین اور ایمان اور مضبوط ہو جائے. تو اللہ نے ایک چھوٹا سا مثال دے کے بیان کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ. کہ ابراہیم تو یقین نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یا اللہ میں تو ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری دل کی اطمینان کے لیے تھوڑے سے دکھا دے جھلک کہ تو موت کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم صبر کر, رک جا. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ نے ایک پل بھر میں بیان کر کے دکھا دیا کہ ابراہیم ایک کام کر, 4 پرندے لے لے, میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ موت کے بعد میں کیسے زندہ کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے, فرمایا ان کو کاٹو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہ 4 پرندے لینے کے بعد ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹی بوٹی کرو. کیا کرو؟ ان کی پھر بوٹیوں کو گوشت کو ملاؤ, خلط ملط کرو,
ان کے اجزاء کو مکس کر دو. پھر مکس کرنے کے بعد کیا کریں؟ پھر ان کو 4 پہاڑی کے کونے میں رکھ دو. کیا کر دو؟ 4 پہاڑی کے کونے میں رکھ دو. پھر ان میں سے ہر ایک پرندے کا نام لے لے کر پکارو. کیا کرو؟ ان پرندوں کا نام لے لے کے پکارو. ابراہیم تم دیکھو گے کہ وہ پرندہ ہوا میں اپنے اجزاء کو جوڑتے ہوئے تیرے سامنے پیش ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. 4 پرندے لیے، ذبح کیا، ان کے اجزاء کو مکس کیا، 4 کونے میں رکھا. پھر ہر پرندے کا نام لے کر پکارا تو ہر پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے اور ان کے گوشت جسم آپس میں ملتے ہوئے جڑتے ہوئے آپس میں ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نمونہ تھوڑا دکھاتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اسی سے آیت سے ایک آیت پیچھے 100 سال تک اللہ نے سلا دیا. 100 سال بعد جاگا تو دیکھا کہ وہ جو خچر تھا ان کے ساتھ گدھا، وہ مر کے دھانج اس کا ہڈی ریزہ ہو گیا. ان کے ساتھ جو کھانا تھا اس کھانے سے دھواں نکل رہی تھی. عزیر علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ عزیر کتنے سال سوئے؟ کہ یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا نہیں، ایک دن نہیں سوئے بلکہ 100 سال، یعنی 100 سال تک سوتے رہے. اور ایسا سوئے بے خبر، کسی چیز کا خوف و خطر تمہیں محسوس نہیں ہوئی. یہ کون سلانے والا ہے؟ اللہ کی ذات. عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا. جب وہ کھانے کی طرف دیکھے، ان کے ساتھ جو کھانا تھا، سفر کے دوران جو کھانا لے کے جا رہے تھے، وہ کھانا گرم ہی تھا، اللہ نے گرم رکھا. یہ دنیا کا اوون نہیں تھا، یہ اللہ کا اوون تھا، اللہ نے اپنے قدرت سے اس کو گرم رکھا. تو عزیر علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو اپنے سواری کی طرف. یا اللہ سواری تو مر کے گدھا، وہ خچر جو بھی تھا وہ تو مر کے ریزہ ہو جائے گا، اس کے ہڈیاں تک زمین میں بکھرے پڑے ہوئے. تو دیکھتے عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی. وہ مرا ہوا گدھا جو 100 سال تک مرا رہا، اللہ نے اس کو کیسے زندہ کیا؟ قرآن بتا رہا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ مثال ہے ہمارے. اللہ نے اس کی ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد پھر اس کے اوپر گوشت چڑھائے. پھر فرمایا کہ عزیر دیکھ یہ تیرے رب کا کمال ہے. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر. تو ہم لوگ مسلمان جو ہے، ہمارا ایمان اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جس چیز کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جب تک ہم دیکھتے نہیں تب تک ہم یقین ہمارا تھوڑا کمزور ہے.